آپ کو سمجھاتا چلوں، ہم گستاخ نہیں، مگر جس کی جو حیثیت اور مقام اللہ نے دی ہے اس کو بیان کرنا یہ ہم پر فرض ہے۔ اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رب العالمین نے جب حضرت آدم کو بنانے کا ارادہ فرمایا، تو فرشتوں سے پوچھا کیا میں آدم کو بناؤں اپنا خلیفہ یا نہیں؟ تو سیدنا آدم علیہ السلام کے بنانے پر اس سوال پر فرشتے بولے، انہوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویفسک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ کیا باری تعالیٰ تو اسے خلیفہ بنانا چاہتا ہے کہ جو زمین میں فساد پھیلائے گا، جو زمین میں خون خرابہ کرے گا؟ کیا تو اسے خلیفہ بنانا چاہتا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا اور کیا تم کہنا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر۔ تو فرشتوں نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کے لیے، تیری تقدیس کے لیے کافی ہیں، مت بنا تو انسان کو کہ یہ فساد پھیلائے گا، خون خرابہ کرے گا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ فرشتوں نے کہا، رب العالمین نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتے خاموش ہو گئے۔ رب نے آدم علیہ السلام کو بنا دیا۔ تخلیق فرمانے کے بعد رب العالمین نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد فرمایا فرشتوں سوال کرو میرے آدم سے۔ فرشتوں کا بھی سوال پورا نہیں ہوتا تھا، آدم پہلے جواب دے دیتے تھے۔ اب جب فرشتوں نے سوال کر لیے سارے اور حضرت آدم نے جواب دے دیے، اب رب نے فرمایا آدم تم ان سے پوچھو۔ اب حضرت آدم نے جب پہلا سوال کیا، کسی فرشتے میں تاب مجال نہیں تھی کہ جواب دے سکتا، بات کر سکتا، اور یہی جملہ انہوں نے بولا، انہوں نے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اللہ جو آدم باتیں پوچھ رہا ہے یہ تو علم ہی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب یہاں پر علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ انسان کے پاس علم ہوتا ہے یا مطالعے سے یا مشاہدے سے۔ انسان کتابیں پڑھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، یا انسان مشاہدہ کرتا ہے، کریا کریا، گاؤں گاؤں، شہر شہر، ملک ملک۔ انسان مختلف ثقافتیں دیکھتا ہے، مختلف مزاج دیکھتا ہے، مختلف ملکوں میں جاتا ہے، تو اسے بہت علم حاصل ہوتا ہے۔ تو فرشتوں کے پاس تو دونوں علم تھے، رب نے بھی انہیں پڑھایا تھا، اور جبرائیل و میکائیل و اسرافیل نے ساری زمینیں، سارے آسمان، شرق سے غرب تک ساری کائنات کو دیکھا ہوا تھا، مشاہدہ کیا ہوا تھا۔ اور آدم تو ابھی پیدا ہوئے ہیں، ادھر پیدا ہوئے، ادھر رب نے کرسی پر بٹھا دیا کہ جواب دو۔ نہ رب نے پڑھایا اور نہ کائنات کا مشاہدہ کیا، مگر فرشتوں کے ہر سوال کا جواب دیا۔ علماء سنت فرماتے ہیں کہ کس طرح آدم علیہ السلام نے جواب دے دیا، کیا ذریعہ تھا آدم کے پاس علم کا کہ فرشتے پوچھتے گئے، جواب دیتے گئے آدم۔ علماء فرماتے ہیں جن میں جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، امام اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، بے شمار علماء اہل سنت نے فرمایا ہے کہ آدم کے پاس علم کہاں سے آیا تھا؟ آدم تو ابھی پیدا ہو رہے ہیں، بچہ جو ابھی پیدا ہو وہ تو بول نہیں سکتا، کلام نہیں کر سکتا، وہ مشکل سوالوں کے جواب کیسے دے گا؟ بچہ جب ہوش سنبھالتا ہے، بولنا شروع کرتا ہے، تو ماں باپ کو سوال پوچھ پوچھ کے تنگ کر دیتا ہے کہ یہ کیا ہے کہ وہ کیا ہے، یہ کیوں ہے تو وہ کیوں ہے۔ آدم ابھی پیدا ہوئے اور ملائکہ کے جوابات دے رہی ہیں، اور آدم نے سوال کیے تو ملائکہ جواب نہ دے سکے۔ علماء فرماتے ہیں اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ رب العالمین نے آدم کی پیشانی میں علم و حکمت کا جو سرچشمہ تھا نور محمد کو رکھ دیا تھا۔